Time है ना. Good morning everyone. Right now it's 7:03 in the morning. Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely great. Alhamdulillah दोनों का उम्रा हो गया है and मम्मी का भी हो गया है, मेरी बहन का भी हो गया है. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جو ارباپتی تھے خرباپتی تھے قبروں میں اتر گئے لیکن یہاں آنا نصیب نہ ہوا. اور ایسے بھی بے شمار آئے جن کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, گھر میں فاقے تھے, لیکن اللہ تبارک تعالی نے ان کو یہاں کی حاضریاں نصیب فرمائی. تو پتہ چلا کہ یہاں پر کسی دولت سے نہیں, یہاں پر کسی منصب سے نہیں, بلکہ یہاں پر نصیب سے آیا جاتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہاں کی دولت کہاں کا منصب, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو ڈالا. تو اس پہاڑ کو ہم دور سے دیکھیں تو یہ بیل کی جسامت کی طرح کے, اس لیے اس کو جبل سور کہا جاتا ہے. اور اسی پہاڑ کی بالکل اوپر ٹاپ پر موجود ہے غار سور. ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرے آقا میں تو چاہتا ہی ہوں کہ اگر کفار آپ کے آگے سے حملہ کرنے لگے میں آپ کے آگے آ جاؤں. ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ زیارت کرنے نکلے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ ناشتہ کر لیا ہے, جیسے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں سب لوگ جو ریڈی ہو گئے ہیں. تو بھائی پوری بس جو ہے خالی ہے, میں اکیلا ہی ہوں ادھر. بسم اللہ کرتے ہیں زیارت کی. آپ کو بھی دکھاتے, جتنا دکھا پاؤں گا اتنا ہی دکھا پاؤں گا, باقی تو آپ کو ادھر آنا ہی پڑے گا جب بلاوا ہے آپ کا. تب اٹھا لیا اور اس پہاڑ کی اونچائی پر لے گئے, جس کی اونچائی 5413 فٹ ہے. اپنے پاؤں کی پنجوں کے بل لے کر گئے, اپنے پاؤں کفار معاذ اللہ پیارے آقا کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فکر میں ہے کہ کفار کی امانتیں لٹا کر مدینہ المنورہ روانہ. وہ ہجرت والی رات کہا, اس رات تو کافر حملہ کرنا چاہتے تھے, وہ تو سب سے مشکل ترین رات تھی, کیسے نیند آ گئی. فرمایا اس رات تو مجھے یقین تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے, زمین آسمان آپس میں تو مل سکتے ہیں, لیکن علی کو صبح تک موت نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ صبح اٹھنا بھی ہے, امانتیں بھی لٹانی, اور مدینے میں جبل سور کا پورا پہاڑ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ غار آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے الحمدللہ. ہمارے گناہوں کو چوستا ہے, ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر یہ سیاہ ہو چکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو چومنے لگے تو فرمایا پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا, بلکہ تجھے اس لیے چوما کہ تجھے میرے نبی نے چوما. پہچاننا, میدان عرفات پہچاننے والا میدان, وہ میدان جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہچانا. اس نسبت سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے. اگر کوئی 9 ذو الحجہ کو ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو جائے, وہ حاجی ہو جاتا ہے. آج ہم عرفات میں داخل تو ہونے جا رہے ہیں, لیکن 9 ذو الحجہ نہیں ہے. اگر آج 9 ذو الحجہ ہوتی تو سارے کے سارے کیا ہوتے, حاجی ہو جاتے. لیکن اگر آج 9 ذو الحجہ ہوتی تو ہماری گاڑی اس طرح سے عرفات میں جا بھی نہ رہی ہوتی. لاکھوں حاجی. اللہ اکبر.
عرفات کا میدان. ماشاء اللہ. تو یہ ہے عرفات کا میدان. اینڈ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہ نہیں تھے, اس بار جو ہے وہ گرمی آئی تھنک زیادہ ہے تو آئی تھنک یہ لگوائے ہیں. نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. یہ وہ پہاڑ جو کبھی ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے. آج اللہ کے کرم سے ہم اپنی گناہ گار آنکھوں سے میدان عرفات کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور جبل رحمت کی بھی زیارت کر رہے ہیں. 9 ذوالحجہ کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں, یہ پہاڑ ایسے وائٹ ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دی. وہ چادر نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے, احرام کی حالت میں حجاج کرام یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں. ابھی تو ہم بڑی آسانی سے چل کے یہاں تک آ چکے ہیں, لیکن ان دنوں میں 9 ذوالحجہ والے دن سلمان بھائی پانی کی کمی کی وجہ سے شہید ہو گئے. بڑا دکھ ہوا, بڑا صدمہ ہوا. آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی بھی طرح سے حاجیوں کے پانی کی کمی کو پورا کروں گی. آپ ملک عراق جاتے ہیں, وقت کا گورنر بادشاہ خلیل حمد و ثنا کرو. اللہ ہم سب کو بھی وہ رات اسی کے قریب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہاں پر مغرب عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں, 10 ذوالحجہ کی صبح پھر فجر بھی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر کنکریاں پڑی ہوتی ہیں آپ کو گرانے کے لیے. وہ فوج جب وادی محسر تک پہنچی, اللہ کا ان پر عذاب آ گیا. ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے 3 کنکریاں لے کر آتے, 2 پنجوں میں 1 چونچ میں. ہر کنکری پر مرنے والے کافر کا نام لکھا ہوتا. وہ کنکری جس کے اوپر گرتی اس کے سر کو چیرتی, اس کو ہاتھی سمیت زمین دوز کر دیتی. اس کا ذکر سے باغ بنائے گئے. مینا میں جب جگہ مکمل ہو چکی تھی, اس کے بعد یہ خیمے بنائے گئے تھے نیو مینا. یہ مجھے وائٹ کلر کا گنبد نما مینارہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. دیکھیں, پہاڑ کے اوپر سفید کلر کا گنبد نما مینارہ نظر آ رہا ہے. مقام اسماعیل علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر آئے تھے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی. اچھا, جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ جگہ دیکھیں. ہمارے لیفٹ ہینڈ میں دیکھیں 4 بریج نظر آ رہے ہیں, 4 پل. اوپر بڑی بڑی وائٹ کلر کی چھت. آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. آپ سب میں پہلی دفعہ کون زیارت کر رہے ہیں؟ تقریباً اچھا کافی لوگوں نے کی ہوئی ہے. وہ غار جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں قرآن پاک کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک 5 آیات نازل ہوئی. یہ غار آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا کی پاک بارگاہ میں کھانا لے کر پیش ہوا کرتے. یہاں پر 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں مبارک ہیں جو پیارے آقا کے قدموں میں ہیں. اور جنت البقیع وہ قبرستان جس کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے, جہاں ظاہری طور پر ایک کیڑا بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر کوئی جنازہ جا رہا ہو تو دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے, یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ جنازہ میرا ہو. رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا اہل الجنت المعلی. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ کی اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. ان کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی مغفرت ہو. آمین آمین. اچھا, ابھی ہمارے رائٹ ہینڈ میں ایک مینار والی مسجد آئے گی, مسجد جن. یہ لوگ اس سے آگے ایک اور مسجد آئے گی, اس کا نام ہے مسجد فتح. اس کو مسجد راجہ بھی کہتے ہیں. اعرابی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا اگر یہ درخت چل کے آپ کے پاس آ جائے تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لوں گا. پیارے آقا نے فرمایا جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. جب اس اعرابی نے درخت کو پیغام دیا, وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. ابھی ہمارے رائٹ ہینڈ میں آپ دیکھیں گے. السلام علیکم.